السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، انتخابات ہو چکے ہیں اور آخری مرحلہ بھی اپنے اختتام کو ہے۔ ہمارے 14ویں صدر نے حلف اٹھا لیا ہے اور وفاقی کابینہ کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ تو سر، اس کے حوالے سے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ میں تو بہت خوش ہوں، اس لیے کہ مجھے اس ملک میں جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو انتخابات ہو گئے ہیں اور تمام جو حکومتیں ہیں وہ بھی تشکیل پا گئی ہیں، صوبائی حکومتیں ہوں، وفاقی حکومتیں ہوں، صدارت کا معاملہ۔ تو اب انتخابات کے حوالے سے جو بھی خدشات ہیں یا جو بھی الزامات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن میرے لیے تو سچی بات ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک جمہوری تسلسل جو ہے وہ جاری ہے اور اس کا ایک مرحلہ جو ہم نے اس برس آغاز کیا تو وہ مکمل ہو گیا۔ میرے لیے تو یہی بہت خوشی کی بات ہے۔ تو سر، ہماری جو 14ویں صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے حوالے سے میں نے ایک بات پڑھی، ان کے قوائف نامے میں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انہوں نے بطور چائلڈ سٹار بھی کسی فلم میں کام کیا۔ تو سر، اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کیا پاکستانی سیاست میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن کی ایک کہہ لیں کہ شہرت جو ہے وہ بطور اداکار ان کی مستحکم ہوئی؟ تو ایسے کچھ لوگ ہیں سیاست میں جو بطور اداکار بھی جن کی ایک پہچان ہے۔ اچھا، یہ جس قوائف نامے کا آپ نے ذکر کیا ہے تو دلچسپ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جس فلم میں کام کیا تھا اس کا نام ہے منزل دور نہیں، اور ایک اور فلم سالگرہ کے نام سے بھی ہے۔ تو اب چونکہ یہ بات ہے کہیں 60s کی، تو ان فلموں کی جو ویڈیوز ہیں وہ تو کہیں محفوظ نہیں ہیں، بالکل، لیکن یہ جو چائلڈ سٹار والی ویڈیو ہے یہ ہمیں سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہے۔ تو بہتر نہیں ہوگا کہ ہم جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے وہ ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھا دیں؟ تو پلیز۔ اسکول جاتے ہوتا دم کیوں نکلا یار؟ مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا ہے۔ گلی ڈنڈا اور کبڈی تو خوب یاد رہتی ہے۔ ہاں، کیا خیال ہے آج تم بھی اسکول سے گول ہو جاؤ، دوسرے گاؤں کے لونڈوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلیں گے؟ سیدھے سیدھے اسکول چل۔ ارے وہ دیکھو، یہ تو رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے مارا ہے؟ میرے ابو اور امی۔ کیا میرے ابو اور امی چھوڑ کر چلے گئے۔ بیل گاڑی میں چلے گئے؟ ریل گاڑی میں۔ کیا ہوگا؟ کیا وہی ہوگا جو ہونا ہوگا۔ ہاں، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ابا تمہیں ابو کے گھر پہنچا دیں گے، تم اکیلی مت جایا کرو۔ میں اپنی امی کے پاس جاؤں گی۔ گھر چلو، میرے ابا تمہیں تمہاری امی کے پاس پہنچا دیں گے۔ ہاں، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ان کا تلفظ ہے، جو ان کا لب و لہجہ ہے، اور کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے یہ کل کو جو ہے اس نے ملک کی جو صدارت ہے اس کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کوئی اور بھی ایسے اداکار ہیں جو بطور سیاستدان آئے ہوں اور وہ پھر کسی مقام پر پہنچے ہوں، تو یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں بہت سارے ایسے اداکار ہیں جو بعد میں سیاست میں آئے اور پھر وہ کسی منزل پر پہنچے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ امریکی صدر ریگن یہ کیلیفورنیا کے گورنر بھی رہے اور امریکہ کے صدر بھی رہے، بہت اچھے اداکار تھے۔ اسی طرح جو یوکرین کے موجودہ صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، تو یہ بھی بہت اچھے اداکار ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمیں عالمی سطح پر کم از کم یہ دو نمایاں مثالیں ایسے ملتی ہیں کہ جس میں لوگ صدارت کے عہدے تک گئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی دو مثالیں ہیں۔ اگر آپ دنیا بھر میں ایک دیکھیں فہرستوں کو، تو امریکہ میں کوئی 50 سے زائد ایسے اداکار ہیں جو یا تو ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے، یا وہ وزیر رہے، یا وہ کسی صوبے کے گورنر رہے۔ آپ برطانیہ میں دیکھ لیجئے، جاپان میں دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے جو زیادہ دلچسپ مثالیں ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی ہیں کہ جس میں کوئی 150 اداکار ایسے ہیں
کہ جو ممبر پارلیمنٹ جو ہے منتخب ہوئے. ان میں ایک معتبر نام امیتابھ بچن کا ہے اور یہ الہ آباد سے منتخب ہوئے تھے پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر. اسی طرح ایک بہت اچھے اداکار بھی ہیں اور ڈانسر بھی ہیں متھن چکرورتی، یہ بھی ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے. سنیل دت یہ بھی ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے. اچھا، چونکہ بھارت کا جو معاشرہ ہے ایک تو وہ آرٹ لور ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ملک ہے، تو ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اداکار جو ہے وہ سیاست کے میدان میں آئے اور کامیاب رہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو ایک مثال تو ہم نے دیکھ لی کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ چائلڈ سٹار رہے، لیکن ہمیں بعد میں کوئی ایسی یعنی ان کے کیریئر میں ایسی بات نہیں ملتی کہ بڑے ہو کر یہ اداکار بنے ہوں اور انہوں نے کسی فلموں میں کام کیا ہو. اصل میں ان کی جو فیملی ہے ان کا جو کاروبار ہے وہ فلم سے وابستہ تھا. ان کے جو والد صاحب ہیں حاکم علی زرداری، بمبینو سنیما سوشل میڈیا پہ بہت آتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ اس کے ٹکٹ بیچا کرتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو سنیما کا کاروبار ہے وہ کسی زمانے میں بہت بڑا کاروبار ہوا کرتا تھا، تو وہ فلمیں بھی بناتے تھے. خود آصف علی زرداری نے بھی کچھ فلمیں بنائیں لیکن اس میں وہ کوئی کامیاب نہ ہو سکے زیادہ. اچھا، ہم اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ایک نام ہمیں بہت اہم ملتا ہے طارق عزیز کا. طارق عزیز کے جو پاکستان ٹیلی ویژن کا شو ہے نیلام گھر اور بعد میں طارق عزیز شو، تو آپ دیکھیے فلم انسانیت، ہار گیا انسان، یہ ان کی بڑی معتبر فلمیں ہیں. اور پھر انہوں نے ڈراموں میں بھی کام کیا. تو بعد میں یہ مسلم لیگ کے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا، یعنی سیاست کے میدان میں یہ آئے. اسی طرح ہم اگر اور مثال دیکھیں تو فوزیہ وہاب، یہ ایک بہت اچھی اداکارہ ہیں. ڈرامہ کوہر جو ہے اس میں انہوں نے کام کیا اور بڑی ان کو شہرت ملی. بعد میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا. یہ فوزیہ وہاب جو ہے یہ والدہ ہیں مرتضیٰ وہاب کی. مرتضیٰ وہاب جو اس وقت کراچی کے میئر ہیں. اسی طرح ایک پشتو اداکار ہیں جنید بٹ، انہوں نے پشتو فلموں میں کام کیا تو وہ بھی سیاست میں آئے. ہم جب بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ایک اداکارہ پشتو فلموں میں بہت آتی تھی، مسرت شاہین، تو وہ بھی اداکارہ تھیں، وہ سیاست میں آئیں. لیکن بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سماج میں ان کی بطور اداکار تو ایک اچھی شہرت بنی، لیکن وہ سیاست میں کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. یعنی اگر ہم کہہ سکیں کہ سیاست میں آ کر وہ کامیاب ہوئے تو ان میں ہمیں طارق عزیز کی مثال ملتی ہے، فوزیہ وہاب کی ملتی ہے. اسی طرح ایک نام مصطفیٰ قریشی کا ہے. اچھا، ابھی جو ایک عبوری حکومت تھی تو اس میں اداکار جمال شاہ، یہ بھی ثقافت کے وزیر رہے. اسی طرح ماضی میں ایک بہت اچھی اداکارہ تھیں کمل نعمان، یہ بھی بعد میں سیاست میں آئیں اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا. تو شناخت اور کھوجی یہ ان کے بہت اچھے ڈرامے ہیں. تو یہ پنجاب اسمبلی کی جو رکن ہیں منتخب ہوئیں. اسی طرح ایک نام حمزہ علی عباسی کا ہے. حمزہ علی عباسی نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا اور ڈراموں میں بھی کام کیا، فلموں میں بھی کام کیا. ان کی مشہور فلموں میں ایک وار فلم ہے اور دوسری میں ہوں شاہد آفریدی. تو یہ ہمارے سامنے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اداکار بھی رہے اور وہ سیاست کے میدان میں آئے اور کسی نہ کسی مقام تک بھی پہنچے. لیکن حرین، یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں نے ایک بات کہی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، 150-200 ایسے اداکار ہیں کہ جو اداکاری کے انہوں نے جوہر دکھائے اور پھر وہ سیاست میں آئے اور سیاست میں بھی کسی مقام تک پہنچے. تو ایسی فضا ہمارے ہاں شاید پوری طرح تشکیل نہیں پا سکی. یعنی چند ایک مثالیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے آگے ان کا ذکر کیا. طارق عزیز ہیں، فوزیہ وہاب ہیں، حمزہ علی عباسی ہیں، کمل نعمان ہیں. لیکن یہ مثالیں ایسی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خال خال ہیں. اصل میں یہ جو ہمارے ہاں ایک ابھی تک فنکاروں کے حوالے سے جو مثبت تاثر ہے وہ نہیں ابھرا.
جب یہ تاثر بنے گا کہ ہمارے ملک کا جو فنکار ہے وہ ہمارے سماج کا اثاثہ ہے، یعنی ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ تہذیب اور ثقافت اور فن، لیکن یہ باتیں شاید ہم کسی حد تک تقریروں کی حد تک کرتے ہیں. عملی صورت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بڑی حوصلہ افزا صورتحال نظر نہیں آتی، بڑی حوصلہ شکن صورتحال نظر آتی ہے کہ اداکار کے حوالے سے، گلوکار کے حوالے سے ہمارا کوئی تاثر اچھا نہیں ہوتا. ویسے تو آپ دیکھیے کہ عمران خان جو ہے وہ کرکٹ کے کھلاڑی رہے ہیں. اب چونکہ انہوں نے ایک ہمارے لیے ورلڈ کپ جیتا تو وہ ہماری سیاست میں آئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیاست میں پوری ہلچل ان کی وجہ سے مچ گئی. نوجوان نسل نے ان کو کیا کہتے ہیں بڑا آئیڈیلائز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کھلاڑی جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں آ کے اس طرح نوجوان ان کو آئیڈیلائز کریں، تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اداکار ہیں، ہمارے جو گلوکار ہیں، بلکہ ہم نے پچھلے ایک شو میں ان شاعروں کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا، کہ جس میں نواب زادہ نصر اللہ ہیں، جن میں اجمل خٹک ہیں، جن میں ظفر اقبال ہیں، جن میں فخر زمان ہیں. تو کئی ایک نام ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو بہت اچھے رائٹر تھے اور وہ سیاست میں آئے اور انہوں نے بہت مثبت کردار ادا کیا. تو ایک خواہش ہے کہ ہمارے ملک کے جو اہل فن ہیں وہ پارلیمنٹ تک پہنچیں. دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی جاگیرداروں کی یا سرمایہ داروں کی ملکیت تو نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے پارلیمنٹ میں وکیلوں کی جو ایک تعداد ہے وہ بڑی آئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک کے جو قانون دان ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں. تو جس طرح ہمارے ملک کے قانون دان پارلیمنٹ میں آئے ہیں، جس طرح ہمارے ملک کے شاعر ادیب پارلیمنٹ میں آئے ہیں، تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر اداکار آئیں گے، گلوکار آئیں گے، تو ہمارے ملک میں ایک خاص نوعیت کی ایک تہذیبی فضا جو ہے وہ بنے گی. تو یہ ایک خواب ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر ہمیں کب ملتی ہے. بہت خوبصورت، بڑے اہم نکات پہ آپ نے بات کی اور کئی معروف شخصیات سے آشنائی ہوئی. میری معلومات میں تو بہت اضافہ ہوا، یقیناً ہمارے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں تخلیق کے سیگمنٹ کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں بشریٰ فرخ کے حوالے سے. پشاور سے آپ کا تعلق ہے، بہت اچھی شاعرہ ہیں اور سفر نامہ نگار بھی ہیں، ہمہ جہت شخصیت ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں ایک قیامت ہے لمحہ موجود، ادھوری محبت کا پورا سفر، بہت گہری اداسی ہے، جدائی بھی ضروری ہے، اور مجھے آواز مت دینا. اس کے علاوہ نعتیہ شعری مجموعے بھی آپ کے منظر عام پر آئے، برافانہ لاکا ذکر کے عنوان سے اور تو کجا من کجا کے عنوان سے. اس کے علاوہ ایک سفر نامہ بھی آپ کا منظر عام پر آ چکا ہے. تو سر ان کے حوالے سے کیا عطا کرنے والے ہیں؟ حرین، مجھے لگتا ہے کہ آج آپ پوری ایک منصوبہ بندی کے ساتھ آئی ہیں. یعنی آپ نے ایک شاعرہ بھی ایسی منتخب کی ہے کہ جو بہت اچھی اداکارہ رہی ہیں، جو بہت اچھی اینکر رہی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی بھی اور ریڈیو پاکستان کی بھی بہت اچھی صداکار ہیں اور ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، بشریٰ فرخ. تو آج میں نے ان کے مجموعہ کلام ادھوری محبت کا پورا سفر، اس سے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. تمہارے درد کے منصب کی آس کیا رکھتے، واہ. تمہارے درد کے منصب کی آس کیا رکھتے، کہ خشک پھول کتابوں میں باس کیا رکھتے. واہ، کیا کہنا ہے. کہ خشک پھول کتابوں میں باس کیا رکھتے، اٹی ہوئی تھیں نگاہیں غبار ہجرت سے. واہ. اٹی ہوئی تھیں نگاہیں غبار ہجرت سے، پہنچ کے وسط میں صحرا کے پیاس کیا رکھتے. واہ، کیا کہنا ہے. پہنچ کے وسط میں صحرا کے پیاس کیا رکھتے، بہت عمدہ. جو چند لمحوں کا مہماں تھا خانہ دل میں. واہ. جو چند لمحوں کا مہماں تھا خانہ دل میں، ہم اس کے غم کی نشانی بھی پاس کیا رکھتے. بہت خوب. بجھا دی آخری مشل بھی تیری یادوں کی. بجھا دی آخری مشل بھی تیری یادوں کی، نہ ملنے والی محبت کی آس کیا رکھتے. بہت خوب. خزاں نصیب تھا اپنی رفاقتوں کا چمن. خزاں نصیب تھا اپنی رفاقتوں کا چمن، بہار سے اسے ہم روشناس کیا رکھتے. واہ، کیا کہنا. بہار سے اسے ہم روشناس کیا رکھتے. بہت خوب.
تمام عمر جو بھٹکا سراب میں بشرا، تمام عمر جو بھٹکا سراب میں بشرا، تو ایسے دل کو حقیقت شناس کیا رکھتے، بہت خوب، تمہارے درد کے منصب کی آس کیا رکھتے، کہ خشک پھول کتابوں میں باس کیا رکھتے۔ بہت خوب سر، بڑی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج ہم نے بات ہی اداکاروں کے حوالے سے کی، حسن اتفاق سے شاعرہ بھی ایسی ہمیں پڑھنے کو ملی کہ جو بہت اچھی اداکارہ تھیں، اور آج ہم جس کتاب پہ گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی اردو ڈرامے سے متعلق ہے۔ اردو ڈرامہ تاریخ و تجزیہ، جدید و مابعد اردو جدید ڈرامہ۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر اشرف کمال صاحب۔ ڈاکٹر اشرف کمال اس وقت جو جامعات میں وہ اساتذہ کے جو بہت زیادہ متحرک ہیں، نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو تحقیقی اور تنقیدی خدمات ہیں ان کو بھی ایک دستاویز کی شکل دے رہے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ بھی ان کی ڈرامے سے متعلق جو ان کی تحقیق و تنقید ہے اس کی دستاویز ہے۔ اگر ہم اس کے مندرجات میں جائیں تو اس کے سب سے پہلے باب میں انہوں نے بحث کی ہے ڈرامے کے فن سے متعلق۔ اردو ڈرامہ فنی و فکری مباحث، اس میں ڈرامے کا فن، اس کے بنیادی عناصر، اس کی وحدتیں اور اس کے اجزاء ترکیبی، ان پہ بات کی ہے۔ اور ایک خاص اس کے اندر حصہ ہے جس کو انہوں نے ڈرامائی مفاہمتیں کا نام دیا ہے۔ دیکھیے جو ڈرامہ ہوتا ہے یہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو حقیقت ہو، ایک فرضی کہانی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو وہ کہانی اس طرح دیکھنی ہوتی ہے کہ جیسے وہ کوئی حقیقی واقعہ ہے۔ تو یہ پہلا جو باب ہے یہ ڈرامے کے فنی مباحث سے متعلق ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے یہ اردو ڈرامے کا فنی پس منظر، اردو ڈرامے کی اقسام اور اردو ڈرامے کا جو آغاز و ارتقاء ہے اس سے متعلق ہے۔ اس میں دو حصے ایسے ہیں جو بہت دلچسپ ہیں۔ ایک انہوں نے امانت لکھنوی کے بارے میں لکھا ہے جو اردو کے پہلے ڈرامہ نگار ہیں، ان کا ڈرامہ ہے اندر سبھا، اور دوسرا جو ہے امیر جان ادا، یہ اردو ڈرامے کی پہلی خاتون ہیں جو لکھنے والی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اردو ڈرامے کے ارتقاء میں جو خواتین کا ذکر ہے، خصوصاً جو ابتدائی دور ہے اس کا ذکر بہت کم آتا ہے، تو اس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو ڈرامے کے معتبر نام ہیں، ایک تو ہمارا جو بنیادی دور ہے، آغاز کا دور ہے، اساسی دور ہے، اس میں آغا حشر کاشمیری ہیں، اس میں امتیاز علی تاج ہیں، اس میں خواجہ معین الدین ہیں، اور اس میں رفیع پیر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈرامے کو ایک بہت اچھی بنیاد فراہم کی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں حاجرہ مسرور کا نام ملتا ہے، ہمیں اشفاق احمد کا نام ملتا ہے، اور پورا جو ایک معاصر منظر نامہ ہے تو اس میں بانو قدسیہ، کمال احمد رضوی، یونس جاوید، حسینہ معین، امجد اسلام امجد۔ اچھا، یہ سارے وہ نام ہیں کہ جنہوں نے ڈرامہ سٹیج کا بھی لکھا، ریڈیو کا بھی لکھا، اور ٹیلی ویژن ڈرامہ بھی لکھا۔ اس کے بعد ڈرامے کی یہ جو نوعیتیں ہیں کہ ٹی وی ڈرامہ کیا ہے، ریڈیو ڈرامہ کیا ہے، سٹیج ڈرامہ کیا ہے، اور ان کے مابین جو حد امتیاز ہے وہ کیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامے پہ بہت ہی عمدہ اور جامع کتاب ہے۔ ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کی جو تنقید ہے اس میں ایک خاص وصف یہ ہے، ایک طالب علم کے ساتھ انس کی فضا پیدا کرنا، طالب علم کے ساتھ ایک اپنائیت کا احساس پیدا کرنا، اور اپنی تحریر کو اس سطح تک لے جانا کہ طالب علم جو ہے وہ اس کی گفتگو کو سمجھ سکے۔ تو ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کا یہ ایک وصف ہے۔ جو طلباء و طالبات اردو ڈرامے سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو لازمی دیکھیں۔ بہت خوب سر، اردو ڈرامے کے حوالے سے بڑی ہی اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔